جس وقت اپنے اوپر نبی کے سارے واعظ و نصیحت کے دروازے انہوں نے بند کر دیے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا نزول ہوا۔ سب سے پہلا عذاب ان پر یہ ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفانی بارش آئی۔ علماء نے لکھا ہفتے کے دن بارش شروع ہوئی، اگلے ہفتے تک رات دن 7 دن تک بارش مسلسل ہوتی رہی۔ گھروں کے اندر پانی اتنا بھر گیا تھا، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ سونے کی جگہ تھی، ایسے کھڑے ہوئے تھے گھر کے اندر۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی فرما بردار اور نافرمانوں کے گھر ایسے قریب قریب تھے، لیکن ایمان والوں کے گھر ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا، فرما برداروں کے گھر ایک جگہ سوکھی نہیں تھی۔ وہی بارش فرما برداروں کے لیے عذاب بن کے آئی اور ایمان والوں کے لیے رحمت بن کے آئی۔ جب تنگ ہو گئے اتنے، اب نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ سونے کی جگہ ہے، نہ چلنے کی جگہ ہے، پھر دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ، اللہ سے دعا مانگ یہ عذاب ہٹ جائے، ٹل جائے، ہم تیری فرما برداری کریں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، بارش رک گئی، پانی اللہ نے حکم دیا پانی کو، زمین اس کو نگل گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب بارش کے بعد پورے ملک میں سرسبز و شادابی آ گئی، فصل پہلے سے زیادہ ہو گیا، باغات پھل پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ اب وہی نافرمان پھر اکڑ گئے، کہنے لگے یہ بارش تو ہمارے لیے عذاب نہیں تھی بلکہ رحمت تھی ہمارے لیے، ہم تو ویسے ہی پریشان ہو رہے تھے، ہم کیوں ایمان لائیں، ایمان لانے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسرا عذاب آیا، والجراد، ٹڈی کا عذاب آیا۔ فرمایا سارے فصلوں کو کھا گئی، درختوں کو کھا گئی، پھلوں کو کھا گئی، حتیٰ کہ جو مکان کے اوپر چھت تھی لکڑی کے وہ چھت بھی کھا گئی۔ اتنا عذاب آ گیا، سارا جو گندم وغیرہ رکھا ہوا تھا، پھل رکھے ہوئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب پھر دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ دعا کر، اب اس عذاب کے ہٹنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، عذاب ہٹ گیا، اور جیسے عذاب ہٹا، جیسے عذاب ٹلا، ختم ہوا، پھر وہ نافرمانی میں لگ گیا، پھر انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کی طرف سے پھر تیسرا عذاب آیا، والقبل، جوں کا عذاب آیا، یہ سر کے اندر جواں ہوتے ہیں، اتنا عذاب آیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کا سارا جسم جوں سے بھر گیا۔ اس جوں کی وجہ سے ان کے بال جھڑ گئے، آنکھوں کی پلکیں تک ختم ہو گئی۔ کھانا سامنے رکھتے تو کھانوں کے اندر ہوئی جوئیں تھی۔ پھر تنگ ہو گئے، پھر دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ دعا کر یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی امید تھی شاید یہ ایمان لے آئے، شاید یہ جہنم سے نکل کر جنت والے بن جائے۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھایا، پھر دعا کی، پھر عذاب ہٹ گیا، لیکن ہٹا عذاب جیسے ہٹا پھر نافرمانی میں۔ پھر چوتھا عذاب اللہ کی طرف سے آیا، والضفادع، مینڈک کا عذاب آیا۔ اجرا نڈی میں جاؤں دے، اتنی مینڈک ہو گئی، فرمایا جیسے پانی کا برتن لیتے، پہلے صاف ہوتا، منہ کے قریب ہوتے، دیکھتے اس برتن کے اندر مینڈک ہے، آٹا گوندتے مینڈک ہے، ہانڈیاں پکاتے اس کے اندر مینڈک ہے، حتیٰ کہ سونے کے لیے جاتے بستر کے اوپر جاتے، سارے جسم کے اوپر مینڈکیں آ کر بیٹھ جاتی۔ اتنا عذاب آیا، ان کا سونا حرام ہو گیا، پینا حرام ہو گیا، کھانا حرام ہو گیا، کوئی سکون نہیں تھا۔ اب پھر دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ اب دعا کر، اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب ہم توبہ کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر عذاب ہٹ گیا، لیکن ہٹنے کے بعد پھر نافرمانی اسی طرح۔ اور پانچواں عذاب ان قوم کا پر یہ آیا، وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ،
اللہ نے دریائے نیل کو بھی، نہروں کو بھی، کنووں کو بھی رب نے خون بنا دیا۔ اب ایک کنویں کے اوپر کھڑے تھے، ایمان والا بھی اور نافرمان بھی۔ ایمان والا ڈول ڈالتا ہے پانی لینے کے لیے، اس کے ڈول میں پانی آتا ہے ایک کنویں سے، اور نافرمان ڈالتا ہے اس کے ڈول میں پانی نہیں، خون آتا ہے۔ نہر کے اوپر بیٹھے ہیں، اکٹھے ہی چلو پانی لیتے ہیں، چلو کے اندر، ہاتھ کے اندر۔ ایمان والے کے ہاتھ میں پانی آتا ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن نافرمان کے ہاتھ میں خون آتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنے ترس گئے پانی کے لیے، نافرمانوں کی عورتیں فرما برداروں کی عورتوں کے پاس گئی، عورت کے پاس گئی پانی لینے کے لیے، مہربانی کرو ہمیں تھوڑا سا پانی دو۔ ایمان والوں کے برتن میں پانی ہوتا، نافرمان کے جیسے ان کے برتن میں پانی ڈالتے وہ پانی نہیں، خون بن جاتا۔ اتنی تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ ایک عورت دوسری عورت کو کہنے لگی، ایمان والی کو، مہربانی کر اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال تاکہ میری پیاس تو بجھ جائے۔ لیکن جیسے اس کے منہ میں پانی ڈالتا وہی اس کے منہ میں خون بن جاتا۔ اللہ نے ایک ہی قطرے سے انہیں محروم کیا پانی کا۔ اب پھر دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یا نبی اللہ دعا مانگ، یہ عذاب ہٹ جائے، ٹل جائے، ہم پکی توبہ کرتے ہیں، تحیہ کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، یہ عذاب بھی ہٹ گیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، فرما برداری نہیں کی۔ رب کہتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ تکبر کرنے والے مجرم قوم تھی کہ انہوں نے نافرمانی سے توبہ کبھی نہیں کی۔ پریشانی میں تو رب کو پکارتے، دوڑتے رب کی طرف۔ یہی آج ہماری حالت ہے، ہم پریشانی میں رب کے سامنے آتے، کوئی مصیبت آتی ہے رب کے سامنے آ جاتے، جھک جاتے، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، پھر فرائض بھی ہے، نوافل بھی ہے، سنن بھی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور ذکر اذکار بھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہماری مصیبت پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، رب کہتے ہیں جس وقت تمہیں پریشانی آتی ہے پھر لیٹ کر بھی مجھے پکارتے ہو، بیٹھ کر بھی مجھے پکارتے ہو، کھڑے ہو کر بھی مجھے پکارتے ہو، لیکن جس وقت فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جس وقت میں رب تمہاری مصیبت کو ہٹا دیتا ہوں، پریشانی کو ختم کر دیتا ہوں، پھر مجھے ایسے بھلا دیتے ہو جیسے تمہارے اوپر کوئی